اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سے ایک مرتبہ استقبال ہے آپ لوگوں کا پروگرام بیٹلز آف اسلام میں، جہاں ہم تاریخی اعتبار سے اسلام کی جنگوں کو آپ کے پیش نظر لے کر آئے. آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اسلام کی دوسری جنگ کا، دوسری بڑی جنگ کا، کہ جس میں مسلمانوں نے کچھ حد تک شکست کا سامنا کیا، اور یہ حالات کیسے پیدا ہوئے، ان حالات کے نتائج میں کیا نتیجے نکلے، اور ان کی زمین کیسے تیار ہوئی. اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب قبلہ موجود ہیں. آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں. السلام علیکم آغاز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ ممنون و مشکور ہیں آپ کے کہ آپ اپنے علم سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہاں موجود ہیں. جو کچھ میں کر سکتا ہوں اپنی جہالت کے ساتھ وہ آپ پوچھے میں عرض کر دوں گا. یہ تو آپ کی ساری ہے. بہرحال تو اگر گفتگو کا ہم آغاز کریں، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی جنگ بدر کے اعتبار سے، اور بالآخر جو نتیجہ نکلا کہ رسول اللہ کا لوہا جو ہے وہ مشرقین نے مان لیا تھا کہ یہ کوئی سیدھی کھیر نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اور زیادہ تیاری کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی. تو جب یہ نتائج نکلے، اس کے بعد کتنے عرصے تک جو ہے وہ جنگ ٹلی، اور جو جنگ احد ہوئی وہ کتنے عرصے بعد ہوئی، اور اس کی بنیاد کیسے پڑی؟ دیکھیے، وہ آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر دیکھا تھا نا، کہ جب وہ بدر میں شکست کھا کے گئے جی تو گویا میچ بتتے ہوئے گئے تھے کہ ہم آئیں گے، اور پھر وہاں انہوں نے رونے پہ پابندی لگا دی کہ انتقامی جذبات ہمارے سرد نہ ہوں، ہم انتقام لے کے رہیں گے اپنے مقتولین کا. اور پھر حالت یہ ہو گئی کہ یعنی مطلب نہائیں گے نہیں، غسل نہیں کریں گے. اس میں وہ ابو سفیان کا کہ آخر میں اس نے اگر مسلمان تو چار تاجر وہ تھے، بزنس مین یا نکلنے والے، کچھ قریب مدینے کے آگے مار کے بھاگ گیا تھا کہ بھئی ہم نے مطلب قسم پوری کرنے کے لیے. یہ سب ہوا، لیکن پراپرلی جو بدلہ لینے والی بات تھی وہ تقریباً 1 سال بعد، کیونکہ 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا، اور پروبیبلی 7 شوال یا 15 شوال جو ہے نیکسٹ ایئر جو 3 ہجری تھی، اس 3 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، جنگ احد کا واقعہ ہوا ہے. اب فطری بات ہے کہ وہ پہلی بار جب آئے تھے تو وہ 1000 لوگوں کے ساتھ آئے تھے تقریباً. تو اب کی وہ جب آئے تو ان کو ایک اندازہ ہو گیا تھا، تو 3000 لوگ ان کے آئے. 3000 persons were there. 3 گنا انہوں نے، اور 3 گنا لوگ تھے. پھر وہ ایسی پلاننگ کر کے آئے کہ وہاں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جن میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں. اور وہ تھا، پھر رسول اللہ جب آئے تھے تو انہوں نے اوس کو خزرج سے گلے ملوایا، اور یہ اس کا بھائی اور یہ اس کا بھائی، اور سب تاکہ بھائی چارہ قائم ہو، آپس کی نفرتیں ختم ہوں. تو اس کا کوئی کسی آدمی تھا جو اس نے کہا تھا میں ان موقع پر پہنچ کے سب الٹ دوں گا اور پلٹ دوں گا. لیکن جب اس نے اپنے قبیلے والوں سے کچھ کہنا شروع کیا تھا تو قبیلے والوں نے خود پتھر مارے اس کو. یہ سب ہوا تھا. تو ایک تو ان کو خیال تھا کہ یہ کر دیں گے. ایک وہاں منافق تھا، ہپوکریٹ تھا، عبداللہ ابن ابی. منافق آپ سمجھ گئی، ہم لوگ اسی کو کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتا اندر سے. تو عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ پرانا تھا، وہیں کا رہنے والا تھا، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو چانس تھا کہ میں یہاں کا لیڈر بن جاؤں گا، مگر رسول اللہ کے آنے سے اس کا یہ چانس جو تھا ختم ہو گیا. تو اس نے بھی شاید وعدہ کر رکھا تھا کہ میں کچھ کروں گا، اور پیغمبر کی طرف سے بھی لگا ہوا تھا. تو اس نے یہ کیا کہ پہلے تو یہ ہوا کہ بھئی کیا کیا جائے. احد ایک پہاڑی ہے جو مدینے کے آؤٹ اسکرٹ میں ہے، بہت دور نہیں ہے مدینے سے. یعنی وہ اب کی وہ بدر میں نہیں ہے کہ 75 کلومیٹر یہ نکلیں اور 75 میل اور وہاں جا کے جنگ ہو. ہاں، یہ وہ یہیں پر آنے کو تیار ہیں. یہاں آ گئے. اچھا، خبر یہ مل گئی ہوگی تو یہ رسول اللہ نے مشورہ کیا. اور یہ شورا اور مشورہ یہ بھی کرنے کا مقصد تھا کہ پیغمبر نے دکھا دیا کہ ہوتا کیا ہے. تو اب اس میں بعض ہے بہت بزرگ شخصیات کے لیے ہے کہ اب تاریخ والے تو بھی یہ سب حرکتیں کرتے ہیں نا، جب کوئی ہمارا فیوریبل ہوتا ہے تو فلاں صاحب نے بہت عمدہ بات کہی اور خوب کہی. اب کیا کہی نہیں. اچھا. پھر دوسرے صاحب نے انہوں نے اور بھی بات کہی، خوب کہی. پھر جناب مقداد نے کہا. جناب مقداد کی اب بات نقل ہوئی کہ اللہ کے رسول
آپ جب چلیں گے تو ہم آپ کے پیچھے چلیں گے, سبحان اللہ, ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کا جو فیصلہ ہوگا. جیسے کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات بدر پر کی تھی کہ نبی کو نبی ماننا ہے, رسول ماننا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے. اچھا, پہلے سب کا مشورہ یہ تھا کہ باہر نکل کے لڑائی لڑی جائے. اس کے بعد ایک دم سے سب لوگوں نے مشورہ دیا, میجورٹی یہ کہنے لگی کہ نہیں, باہر نہیں نکلا جائے. یہی وہ عبداللہ ابن ابی بھی کہہ رہا تھا کہ ارے ہم لوگ عورتیں بھی اوپر سے ماریں گی اور یہ بھی ماریں گی, پتلی گلیوں میں ختم کر لیں گے, اور یہ کب تک رہیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے, یہ ساری بات. رسول اللہ نے کہا کہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ ایک مرتبہ سلاح جنگ لگا لے تو پھر پیچھے ہٹے, یعنی یہ نہیں ہے. اور اس میں ہم لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جنگ احد میں جو پیغمبر گئے اس میں شورا اور اجماع دونوں کو انہوں نے نہیں مانا, کیونکہ میجورٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اب یہاں رہ کے جنگ کیا جائے. وہ نہیں مانی پیغمبر نے بات, اور پیغمبر نے جو بات مانی وہی اللہ بھی مانے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو 1000 آدمی, وہ تو پہلے ہی وہ عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا اپنے 300 آدمی لے کے. اچھا, مشورہ تو دیا, نہیں مانا گیا تو وہ چلے گئے, ہم نہیں لڑیں گے آپ کے ساتھ, ہم نہیں جائیں گے. 300 آدمیوں کے ساتھ چلا گیا. 700 آدمی رسول اللہ کے ساتھ تھے جنگ احد میں, ان کے 3000 کے مقابلے میں. جی, ابھی ریشیو ویسا ہی ہے ریشیو, اور ان کے بعد بھی وہی ہے ویسے ہی. وہ اب شاید تھوڑی سی تعداد بڑھ گئی, گھوڑے بھی شاید 8-10 ہیں, کچھ اس طرح نہیں ہے, زیادہ گھوڑے بھی نہیں, گھوڑا تبدیلی نہیں آئی, پھر بھی کچھ نہ کچھ پریپریشن ہوئی ہوگی. اب اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ٹریننگ شروع کی ہوگی, تو کچھ تلواریں بنوائی گئی ہوگی, کچھ ہوا ہوگا کہ حالات ایسے ہو گئے, تو یہ نکلے احد کے میدان میں آئے. تو پیغمبر نے اسٹریٹجیکلی یہ کیا کہ پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا, یعنی کہ گھیر کے نہ مار لیا جائے, کیونکہ 3000 آدمی چاروں طرف سے آ جائیں. جیسے کربلا میں امام حسین السلام نے بھی خندق کھدوا دی تھی کہ پیچھے سے لوگ نہ آئیں, جتنا مقابلہ ہوگا وہ سامنے سے ہوگا, دشمن سامنے ہوگا, ہم بھی سامنے ہوں گے. تو جنگ احد جو تھی وہ اس لیے کہلاتی ہے جنگ احد کہ وہ احد کی پہاڑی میں ہوئی ہے. تو یہ لڑائی یہ شروع ہوئی. تو رسول اللہ نے یہ کیا کہ ادھر سے ایک راستہ تھا پہاڑی کے اوپر سے چڑھ کے آنے کا, اس پر آپ نے حضرت عبداللہ اور حضرت نام تبھی یاد آ جائے گا, ان کو تعینات کیا. اور اس لیے تعینات کیا ان کو کہ بھئی دیکھو تمہارے ساتھ یہ 50 آدمی ہیں تیر کمان لیے ہوئے, ہمیں اگر تو قتل بھی ہو جائیں, ہمارا گوشت چڑیاں نوچ کے کھا رہی ہوں, تو بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا, کیونکہ دشمن پیچھے سے آ سکتا ہے. تو جب یہ انہوں نے یہ بات کہی ابن جبیر سے کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ 50 آدمیوں کے ساتھ, شاید عبداللہ ابن جبیر نام تھا ان کا, صحابی رسول کا, تو وہ کھڑے ہو گئے. اور جب یہاں تلواریں چلی تو امیر المومنین کی تلوار نے پھر صفایا کر دیا, اور جناب حمزہ کی نے وہ کیا, اور ایک ہنگامہ مچ گیا یہاں پر, اور قتل عام لے گئے بھگدڑ. اچھا, ایک بات یہ بھی تھی, میں نے کہا کہ خاص لوگ تو پہلے ہی مر چکے تھے جو وہ تھا وہاں سے جو بڑے بڑے, ہاں, اور اب جو اس میں حضرت علی نے وہ سب سے پہلے وہ علمدار لشکر نکلا ان کا, طلحہ اس کا نام تھا, طلحہ ابن طلحہ, تو وہ امیر المومنین نے اس کے اوپر وار کیا, اس کی پیر پر لگ گیا تھا وار شاید یہ, تو وہ گر پڑا. گر پڑنے میں اچھا اس زمانے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ عرب جو پہنتے تھے وہ لنگی ہی پہنی جاتی تھی, تو وہ کچھ ایسی سچویشن میں آ گیا کہ امیر المومنین نے منہ پھیر لیا اور پلٹ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسے قتل نہیں کیا, کہ مجھے اچھا نہیں لگا یہ, اور وہ مانگنے لگا کہ ہمارا پرانا رشتہ تھا, یعنی مطلب قریش کا, تو تمہیں چھوڑ دو. کہ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, حالانکہ وہ بچ نہیں پایا, وار ایسا تھا کہ وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ تو حضرت نے اس کو قتل کیا, پھر وہ اس کا بھائی کھڑا ہوا, وہ علم لے گئے, اسے قتل کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں میں یوں ہی گھبراہٹ, کیونکہ ایک علم ہمارے آس لیے ہوئے تھے جو مطلب بڑے پولیٹیکل شخصیت تھے, ابو سفیان ڈی فیکٹو جنرل تھے ادھر سے جو آئے تھے, جن کو لڑنے کا کوئی ہم نے ان کا کوئی بہت کارنامہ نہیں سنا کہ جنگ میں بہت بڑی انہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہو. تو وہ کوئی ایک طریقے سے کوئی اچھا مطلب اسٹف نہیں آیا تھا لڑنے کے لیے, تو ایک بھگدڑ مچ گئی. بلکہ 12 عورتیں بھی آئی تھیں ہندہ کے ساتھ, پوری ایک تعداد تھی, اور وہ پڑھ رہی تھی کہ ہم تو آسمان کے ستاروں کی بیٹیاں ہیں, اور یہ ہے کہ تم بڑھو
اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم سے گلے لگیں گے، اور اگر نہیں کامیاب ہو گئے تو تم ہم سے ہمیشہ کے لیے جدائی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سب اشعار پڑھ رہی تھی اور دف بجا رہی تھی جوش دلانے کے لیے. اس کا باپ مارا گیا تھا بدر میں، اس کا بھائی مارا گیا تھا، اور پھر وہ تو اس مزاج کی تھی. بلکہ وحشی کو اس نے یہ کہا تھا کہ تم اگر رسول کو یا علی کو، اب دیکھیے اس کی تو دشمنی ہے، علی کو یا حمزہ کسی میں سے تم قتل کر دو گے کسی ایک کو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی ہوں جو تاریخ میں. جو اس نے پھر وہ موقع دیکھ کر کے جب ہوا ہے جناب حمزہ کو شہید کیا ہے. لیکن وہ یہ پہلی سٹیج یہ تھی کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، یعنی وہ پسپائی لشکر بھگدڑ مچ گئی، لشکر واپس ہونے لگا. یہاں تک امیر المومنین پہنچ گئے تھے جنگ کرتے ہوئے اس منزل تک. ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. ابو دجانہ کی بھی بڑی شان ہے، رسول اللہ نے اپنی تلوار ان کو دی تھی، جی بالکل، اور اسی جنگ میں دی تھی. اور یہ بار بار کہا، ابو دجانہ سے کہا کہ پوچھا پہلے کہ یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. تو وہ کہتے ہیں میں مثلا میں کھڑا ہوا، میں نے کہہ دیا میں، پھر میں رسول دیتے نہیں تھے. آخر میں حضرت ابو دجانہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا مگر حق تو بتائیے کہ اس کا حق کیا ہے. تو پیغمبر نے ان کو تلوار دے دی، کہا کسی مسلمان سے یعنی جو ہماری پارٹی اس پر تم حملہ نہیں کرنا اس تلوار سے، اور کوئی تمہارا مقابل دشمن آ جائے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں. یہ ہے. تو جناب ابو دجانہ جنگ کر رہے تھے تو وہاں تک پہنچ گئے جہاں وہ عورتیں تھیں. تو ان عورتوں کے جب وہ سامنے آئیں تو تلوار آپ نے اٹھائی اور پھر روک دی. تو لوگوں نے کہا کہ تم نے تلوار اٹھائی کیوں تھی، مار دیتے ہندا کو. تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آئی کہ جو تلوار اللہ کے رسول نے مجھے دی اس سے کسی عورت کو مار دوں. کیا بات ہے. تو یہ حضرت ابو دجانہ انصاری. اسی جنگ میں جناب مقداد نے بڑی زبردست بہادری کا کارنامہ انجام دیا. جناب زبیر ابن عوام جو بعد میں حضرت علی کے مقابل بھی آئے، حضرت علی کے پھوپھیزاد بھائی تھے حضرت زبیر، جو یعنی جنگ اس میں جمل میں آئے تھے، چونکہ بیٹا ان کا عبداللہ ابن زبیر تھا. تو حضرت علی نے کہا بھی تھا کہ زبیر ہمارا تھا جب تک اس کا نافرمان بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا. جناب زبیر ابن عوام کی جو شخصیت تھی وہ بھی بہت بہادروں میں ان شمار ہوئی ہے، اور بہت ہی وہ تو یہ لوگ جنگ یہ پا گئے جیسے ہی کامیابی ملی. اب وہ جو مزاج انسانوں کا ہوتا ہے کہ رسول اللہ، اچھا یہاں پر یہ پارٹی جو کامیاب ہو گئی تو جو نیچے لڑ رہی تھی وہ ابھی ڈیفینسو دستہ وہاں کھڑا ہے تیر کمان لیے، مال غنیمت لوٹنے لگی. کسی کی مثلاً زرہ ہے تو کسی کی تلوار ہے. اچھا بھاگنے والے بھی ضروری نہیں ہو سکتا سامان پھینک کے بھاگے ہوں، اونٹ گھوڑا چھوڑ کے گئے ہوں، یہ سب ہوا ہوگا. تو یہ لوٹنے لگے. اب ان سے دیکھا نہیں گیا، وہاں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہاں وہ عبداللہ ابن جبیر روک رہے تھے لوگوں کو کہ بھائی رسول اللہ نے کہا ہے کہ رکے رہو، یہ کیا کر رہے ہو. تو مگر مانے نہیں، اور وہیں پر یہ سب وہاں سے جگہ چھوڑ کے لوٹنے میں آ گئے سب لوگ. تو کوئی وہاں نہیں رکا کہ رکے نہیں. جناب ابن جبیر رکے رہے، 4-5 آدمی جو شہید ہو گئے سب کے سب وہاں. وہ خالد بن ولید جو تھا ادھر سے آیا تھا، وہ بھی اس زمان تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، ادھر سے آیا ہوا تھا. خالد بن ولید 200 آدمیوں کے ساتھ پلٹا. دیکھیں وہ اسٹریٹجی تو سب کی ہوتی کہ کدھر سے. اچھا یہاں 5 آدمی 6 آدمی کھڑے رہ گئے تو یہ کتنا تیر چلا لیں گے. نیچرل ان کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد اس نے آ کر کے یہاں مثلا میں جٹا ہوا ہوں زرہ نکالنے میں، تلوار نکالنے میں. اب ہمیں تو انداز ہی نہیں، پیچھے سے تلواریں پڑنے لگیں، بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، وہ سمجھے جنگ ختم ہو گئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حذیفہ یمانی جو کہلاتے ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں. جناب حذیفہ کی ایک کوالٹی یہ بھی مانی جاتی کہ رسول اللہ نے ان کو منافقوں کے نام بتائے تھے کہ کون کون منافق ہیں. اکثر لوگ پوچھا بھی کرتے تھے، ہمارا تو نہیں تھا. تو حذیفہ ان کے والد کا نام کچھ اور تھا، وہ یمان، جس کی وجہ سے وہ یمانی تھے. تو حضرت یمان کو مسلمانوں ہی نے مار ڈالا، شہید کر دیا، قتل کر دیا. کہ اب اس میں تمیز ہی نہیں رہی کہ خالی تلواریں چل رہی ہیں. جب یہاں سے بھی آ گئے وہاں سے یہ بھگدڑ مچی. اس کا نتیجہ ہوا کہ پھر اب 3rd اسٹیج یہ آئی کہ لوگ بھاگنے لگے، فرار اختیار کر لیا. اسی میں کسی نے آواز دی، کہا جائے تو شیطان نے پکارا. پتہ نہیں انسان نما کوئی شیطان تھا کہ واقعی شیطان تھا، کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے. تو پھر وہ احد کی پہاڑی تک لوگ دوڑتے ہوئے چلے گئے،
اور ایک شخصیت کے لیے تو ہوا کہ 3 دن بعد لوٹ کے آئے. تو رسول اللہ نے کہا تم تو بہت لمبے گئے. بہت لمبے گئے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی یہاں بیٹھا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہے, اور اب آپس میں باتیں ہو رہی تھیں کہ یار عبداللہ ابن ابی سے بات کی جائے کہ وہ ابو سفیان سے بات کرے, رسول تو قتل کر دیے گئے. اسی کو قرآن نے بہت سختی کی ہے. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے رسول کے, قد خلت من قبلہ رسل, جیسے پہلے بھی رسول گزر چکے. تو کیا اگر رسول کو قتل کر دیا جائے یا مر جائیں تو تم پچھلے قدم کفر کی طرف واپس ہو جاؤ گے؟ یعنی بہت یہ ڈٹ ڈپٹ کی کہ آدمی ہے کہ اگر انتقال کر جائے تو تمہیں تو حق کے لیے رکنا ہی چاہیے. اور پھر جب تم سے پیغمبر نے کہہ دیا, اطاعت رسول یہ تھی کہ تم سے کہہ دیا تھا نہ ہٹو تو ہٹے کیوں؟ اور نہ صرف یہ کہا کہ نہ ہٹو بلکہ ایک دم انتہا بتا دی. انتہا بتا دی کہ اگر اتنا بھی ہو جائے, اس لیے ان کو اندازہ رہا ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بس یہ تھی کہ وہ لالچ نے اس کو مجبور کیا اس موقع پر کہ ہم ہے کہ مال نہیں. اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سبھی کو جو کچھ ملا تھا برابر سے تقسیم کر دیا. تو جنگ میں تقاضا تھا. تو اس موقع کے اوپر سب چلے گئے. اب مگر بعض چیزوں میں ہمیں یہ بھی ملا. اب امیر المومنین نے دیکھیے یہ ان کا, اب خالی آپ شجاعت یا بہادری سے جنگ کو نہیں جیت سکتے تھے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے, زخمی ہو گئے, کسی نے پتھر مار دیا تھا, خون بہہ رہا تھا, یہ سب تمام چیزیں ہوئیں. تو اچھا مدینے تک خبر آ گئی اس ہنگامے کی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہنچی وہاں. ہاں وہاں پہنچی ہیں بابا کی. مگر اتنا ہے میں ٹکا ہوا جب عمرے حج کے لیے گیا تھا مدینہ, تو ٹیکسی سے گیا تھا تو اچھا خاصا فاصلہ ہے. یعنی آنے میں سمجھتا ہوں کہ یا ایک 2.5-3-4 کلومیٹر تو سٹی سے فرق ہوگا ہی. اتنی دور پھر راستے بھی ایسے نہیں رہے ہوں گے کہ سر چلا جائے آدمی. آپ پہنچے. وہ ایک اور خاتون پہنچنے والی ہیں ام عمارہ. ام عمارہ نے پہنچ کے بڑی گویا خدمت کی ہے رسول کے لیے. وہ چٹائی جلا کر کے اس کی راکھ بھری تاکہ زخم وہ ہو جائے. مگر یہ بات کی بات ہے کہ امیر المومنین پانی لا رہے تھے. پہلے حضرت علی نے یہ کیا کہ انہوں نے اتنے لوگ, اب اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے, بھاگنے والے تو بہت سے ہیں. اگر وہ قتل کرنے لگے خالی ان کو مارا ان کو مارا تو اسی میں ہو جائے. انہوں نے ٹارگٹ کیا علمدار لشکر کو کہ جو علمدار ہوگا میں اس کو قتل کر دوں گا, جو علم اٹھائے گا. تو وہ جس نے علم اٹھایا وہاں پر جو اس نے آپ نے اس کو مار ڈالا, قتل کر دیا. تو اب اس کو بچانے کے لیے پوری فوج لگی رہتی تھی کہ علم گرنے نہ پائے, جیسا اس کا سسٹم ہوتا ہے کہ بھائی گر گیا. اس طرح تبھی ہے جب علم گر گیا. آپ نے 5 علمدار یک کے بعد دیگرے قتل کر دیے. اب کوئی اٹھانے والا نہیں ملا تو پھر آخر میں ایک عورت نے اٹھا لیا. تو پھر اس کے کون غلام تھا کسی کا, اس نے اٹھایا, آپ نے اس کو قتل کر دیا. وہ علم پھر نہیں اٹھا. تو ایک رتاب سے مشرکین کو یعنی سائیکالوجیکلی ڈیفیٹ کا احساس ہوا کہ ہمارے پاس تو علم اٹھانے والے ہی نہیں رہ گیا, اور اچھے خاصے لوگ ادھر سے زخمی ہو گئے تھے, وہ مر گئے تھے, وہ یہ ہو گیا تھا, ان کے حساب سے کام ہو گیا. اب وہ نکل چلو, مقصد یہ تھا. پھر وہ حضرت علی سے خوفزدہ بھی تھے کہ بھائی 5-6 کے بعد ہمارا نمبر بھی آ سکتا ہے, وہ اس کو ہاں نہیں علم نہ اٹھائے, علم نہ. امیر المومنین نے تو اپنے اس علم سے لیا. میں اس میں آپ سے نقل کرتا چلوں کہ مولانا مودودی نے, میں نے پڑھی ان کی تفہیم القرآن میں, انہوں نے کہا ان کا لاجیکل کنکلوژن یہ تھا جو انہوں نے کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ واپس کیسے چلے گئے. یعنی احد میں مشرکین کی کوئی چیز مانے نہیں رہ گئی تھی. مسلمانوں کی ابتری اس منزل پر آ گئی تھی کہ وہ لوگ مثلاً بالکل روٹ آؤٹ کیے بغیر کیسے لوٹ گئے. لیکن یہ کہ یہی پوائنٹ انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوزیشن کو یہ بنایا. اسی میں جناب حمزہ کی بھی شہادت ہوئی, پیچھے سے اس نے نیزہ مار دیا جس سے شہادت ہو گئی. تو یہ ہماری جو سچویشن ہے کہ حضرت نے جنگ کو خالی تلوار سے نہیں لڑا ہے, دماغ سے بھی لڑا ہے. کہ یہ ہے کہ آپ نے, اور خود فرمایا مجھے ایسے 16 زخم لگے, جن میں سے 4 زخم ایسے تھے کہ میں گر پڑا. یا رسول اللہ مجھے کوئی کھڑا کر دیتا تھا. کہا وہ جبرائیل تھے جو تمہیں کھڑا کر دیتے تھے. شاہ فرمایا جبرائیل آئے اور کہا, شاہ عبد الحق دہلوی لکھتے ہیں, بزرگ سنی عالم, لکھتے ہیں کہ جبرائیل رسول اللہ سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج تو علی نے غمخاری کا حق ادا کر دیا. تو رسول اللہ نے کہا کیوں نہ ہو, وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو حضرت جبریل نے کہا اور میں آپ دونوں سے ہوں. یعنی وہ یہ فضائل. پھر یہ وہ پورا واقعہ
کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو اگلا الفقار. سوال مجھے آپ سے کرنا تھا آقا، کیا یہ جو لا فتح الا علی کہ فرشتہ سند دیتا ہوا اور تلوار کو لے کر نازل ہوا، یہ شیعوں کے علاوہ دوسرے بھی نہیں سب جگہ، یہ شاہ عبداللہ دہلوی نے بھی لکھا یہ لا سیف الا ذو الفقار کہ تلوار جو تھی وہ ٹوٹ گئی اتری. جناب ابو دجان انصاری کی تلوار کے لیے تو یہ ملتا ہے کہ آپ نے وہ ایک خرمے کی ٹہنی پڑی تھی، اس کو اپنے معجزے سے بنا دیا تھا، اور پھر وہ یہ اس میں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تلوار تھی ذوالفقار، جو اتاری گئی حضرت علی کے لیے. تو بلکہ ہمارے مولانا قلب عابد صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر نے اس کا لحاظ بھی رکھا کہ اگر صحابی کو اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی تلوار دی اور اپنے ہی ہاتھ سے علی کو بھی دے دیتے تو برابری ہی ہو جاتی. اس لیے اللہ کے کارخانے سے کہ جہاں کا سپاہی تھا وہیں سے تلوار آئی، کارخانے کے خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا، کارخانہ قدرت سے اس کے لیے تلوار اتاری گئی. تو یعنی وہ خیر وہ تو خطابت کی بات ہوئی، لیکن تلوار اتری اور امیر المومنین نے اس سے بے پناہ وہ جہاد کیا. اور اس میں یہ ہے کہ بھئی جوان ویسا نہیں جیسا علی جیسا، تو جبریل کو تو معلوم ہے جوانی سب کی ہے، اور تلوار ایسی اور جوان ایسا، یہ پوری بات ہے. تو آپ سے اتنی ہمت، بلکہ رسول اللہ نے بہت اسی جنگ میں ہے کہ ارشاد فرمایا یا علی تم کیوں نہ چلے گئے، جیسے غصہ تھا آپ کو، تو آپ نے فرمایا اکفر بعد الایمان، کیا کفر ایمان کے لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ یعنی ایک عجیب بات آپ نے ارشاد فرمائی. ادھر وہاں میں کہتا ہوں وہ پوزیشن ہے کہ لوگ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ چلو ہم کیسے چلیں، واپس چلے جائیں، جس کو قرآن نے وہ ابو سفیان سے بات کی جائے، اور اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور ہمارے حضرت ابو بکر کا ملتا ہے کہ وہ ان کا بیان ہے کہ بتایا انہوں نے کہ سب سے پہلے واپس آنے والوں میں تھا. تو اب اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اس طرح کی شخصیات بھی چلی گئی تھیں، اور وہ میرے گلے سے لپٹ گئے. ابو عبیدہ جراح جو بھی خاص شخصیت ہے، ایک دم سے وہیں میدان میں جیسے کہ ان کو بھی وہ ہوا. یعنی یہ تو اب اس وقت ہے جب حضرت علی پانی وانی لا کے رسول کا زخم دھلا رہے ہیں. جناب فاطمہ ہے، جنگ وہ لوگ ابھی ٹکے ہوئے لیکن ہاں کم پڑ گیا ہے. تو اس سچویشن کے اندر انس ابن نضر کا، یعنی جنگ جس وقت جاری تھی، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ایک صحابی رسول تھے انس ابن نضر، نہیں تھے، آئے تھے. کیا وجہ تھی؟ مدینے سے. تو وہ ادھر سے جب خبر ملی تو چلے، اور جب یہاں پر چلے اور یہاں تک پہنچے تو دیکھا کہ لوگ یہ مشورہ کر رہے ہیں. تو کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کہا رسول اللہ قتل کر دیے گئے. تو کہا جب رسول اللہ قتل کر دیے گئے تو اب زندہ رہ کے کیا کیا جائے؟ چلو کیا بات ہے، چلو. لیکن لوگ اور آ کے اس طرح جنگ کی کہ ان کے 70 زخم ان کے جسم پر آئے تھے. ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی. ان کی بہن نے ان کی انگلی میں کوئی خاص حسن تھا پور میں، جس سے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی کا لاشا ہے. آپ یہ امیجن کریے اس طرح کے لوگ آئے. اسی طرح سے ایک یہودی کا ملتا ہے مخریق. یہودیوں سے رسول اللہ کا ایک پیکٹ تھا، ایگریمنٹ تھا کہ تم مطلب کوئی ایگزسٹنس کا، کہ اگر مدینے پر حملہ ہو جائے گا تو ہم لوگ مل کر کے جنگ کریں گے. تو یہ اس نے کہا مخریق نے کہ نکلو. تو یہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو سنیچر کا دن ہے، یوم السبت ہے، اس دن تو ہم لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں ان کے یہاں تھا رول تھا یہ کہ یوم السبت ہے. تو اس نے کہا مخریق نے کہ کچھ نہیں، سنیچر ونیچر کچھ نہیں، میرا جتنا مال ہے سب محمد کا ہے. اور آیا اور حملہ کیا، اور یہاں لڑتا رہا اور شہید ہو گیا. تو یعنی اب یہ بھی کیریکٹر کی بات ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ ایمان کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی اس کی جگہ نہیں ہوتا. ایمان کا تعلق رسول کی اطاعت سے ہوتا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت رہے. عورتیں آئیں اسی طرح سے. ایک خاتون بہت ضعیفہ خاتون آئی، بوڑھی تھی، جس کا باپ قتل ہو چکا تھا، بیٹا قتل ہو چکا تھا، بھائی قتل ہو چکا تھا، شہید ہو چکے تھے 3 لوگ. تو جب وہ دوڑی آئی تو لوگوں کا انداز یہی ہوتا ہے اے تمہارا باپ شہید ہو چکا. تو پوچھتی تھی، بار بار پوچھتی تھی کہ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کی خبر یہ پہنچ گئی تھی نا کہ آپ شہید ہو گئے. بیٹا تمہارا رسول اللہ ہے جی. ہر شہید پر اس کے بعد کہ مجھے رسول اللہ کو دکھا دو ایک بار. پیغمبر کو دیکھ کے کہا آپ موجود ہیں تو جتنے غم ہیں سب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جتنے بھی ہو جائیں شہید ہو جائیں کوئی بات نہیں، آپ موجود ہیں. تو یعنی اس طرح کے لوگ بھی تھے جو ایمان کی اس منزل پر تھے کہ ماں کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے اپنی جگہ، لیکن اس کو بیٹے کی محبت نہیں، جیسا کہ ہم نے کربلا میں دیکھا ہے. ویسی کیفیت. یہی تو احد میں ایک پوزیشن یہ ہوئی کہ جیتی ہوئی لڑائی، ہار تو نہیں میں کہوں گا ہوئی، کیونکہ آخر میں وہ پسپا ہو کے واپس ہی گئے، لیکن بات یہ تھی کہ لاس بہت ہوا.
لاس ہوا، اور یہ ہوا کہ اس سے یعنی قرآن نے بہت سخت باتیں تمام مسلمانوں کے لیے کے اعتبار سے کی کہ تم نے ایسا کیا اور ایسے واپس چلے گئے، اور رسول اگر شہید ہو جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، اور وہ بہت خراب بات بھی ہونے لگی کہ ہم ابو سفیان سے بات کر لیں. ابھی ہم لا الہ الا اللہ کہتے تھے، رسول اللہ کی شہادت ہو گئی، تو کیا ہم پہ لا الہ الا اللہ سے پلٹ جائیں، جا کے لات و عزیٰ کی عبادت کرنے لگیں؟ تو اس لیے یہ بات اس میں تو آپ پڑھیں، اور ہمارے ناظرین چاہیں اگر ٹھیک سے پڑھیں تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ اس میں چھوٹی موٹی شخصیات نہیں، بہت بڑی بڑی شخصیتوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایسے چلا جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. یہ ہے جی. تو بالآخر آغا اس جنگ کے نتائج میں آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ ایک نقشہ تو تیار ہو ہی گیا کہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ کسی طریقے سے جو ہے ہار نہیں، لیکن یہ کہ معاملہ اتنا اچھا بھی نہیں رہا جتنا اچھا نکل کے آ سکتا تھا. جی 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 ہاں. اس میں اگر یہ پروردگار عالم کا یہ بھی میں گویا ایک مسلمانوں کو سبق سکھانا تھا کہ وہ یہ امید نہ رکھے ہر لڑائی میں کہ فرشتے آ جائیں گے، کہ فرشتے اتار دیے جائیں گے، ہم کو تو خالی چلنا ہے، مطلب میچ دیکھنا ہے، باقی فرشتے لڑیں گے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ یعنی مطلب دیکھیے دنیا میں رسول معجزے سے جنگ نہیں کرتا ہے، نہ امام معجزے سے جنگ کرتا ہے، ورنہ پھر اس تو کوئی مشکل ہی نہیں، آدمیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر یہ عدل کا تقاضا بھی تو نہیں ہے، سامنے والا جو جنگ کرنے آ رہا ہے وہ جب انسانی شکل میں کر رہا ہے تو پھر ہم اوور پاور اس کو اگر اپنے معجزات سے کر لیں تو عدل کا. ہاں بالکل نہیں. کبھی نبیوں کی سیرت نہیں رہی جناب موسیٰ کے زمانے میں اور کسی بھی زمانے میں نہیں رہی. تو اللہ کے رسول نے بنیادی طور پر یہ ہمیں نتیجہ یہ نکلتا ہے اس جنگ سے کہ اطاعت رسول ایک بہت بڑی اور بنیادی بات ہے، اور اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی لالچ کو چاہے وہ دنیاوی کتنا بھی بڑا فائدہ ہو نہیں لانا چاہیے. یعنی یہ اسی دور کے لیے نہیں، آج بھی اطاعت پیغمبر میں یا اطاعت اہل بیت میں یا اطاعت خدا میں نقصان ہے، ہمیں معلوم ہو گیا، اور نہ اطاعت کرنے میں یہ بڑا فائدہ ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں. تو اگر وہ ادھر جاتے ہیں تو بھی وہی کیفیت ہے جس کو قرآن ملامت کر رہا ہے، قرآن منع کر رہا ہے، قرآن روک رہا ہے. ہمیں اطاعت رسول کرنی چاہیے اور اس پر گامزن رہنا چاہیے. یہ نتیجہ ہے. تو اسی لیے کامیابی نہیں حاصل ہو سکی جبکہ افراد کے حساب سے زیادہ لوگ آ گئے تھے اور زیادہ ایک مرتبہ جیت بھی گئے، کامیاب بھی ہو گئے، اور اس کے بعد بھی وہ کامیابی ہاتھ سے نکل گئی. لیکن وہ لوگ قابل تعریف ہیں. مثلاً ابن جبیر جو در بدر یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو شہید ہو گئے، یہ سب ام عمارہ، وہ خاتون آنے والے جناب فاطمہ، مخریق یہودی جو تھا. اسی جنگ میں جناب صفیہ رسول اللہ جناب صفیہ تشریف لائی ہیں، وہ تو جناب حمزہ کی لاش پڑی تھی. اچھا اسی جنگ کا جو بہت خراب پہلو یہ ہے، ہند جگر خارہ کا کیریکٹر ابھر کے آیا. اس نے تمام شہداء کی ہاں جگر کو نکلوایا، اس نے چاک کروایا، جگر چاک کر کے چبانے کی کوشش کی، اور بعض سنی ماخذ میں تو یہ آیا کہ اس نے بھون کے کھا لیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. لیکن یہ کہ جتنی اس نے کوشش کی اور یہ سب کیا، اس سے اس کی نفرت، اس کی آج لوگ یزید کے باپ اور یہ سب کو کرتے ہیں. پہلے ان کی دادی اماں کو دیکھ کے اندازہ کر لیجئے کہ جس طرح کی سچویشن ہے تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے یہاں دشمنی کس لمٹ پر تھی. اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر وحشی کو بھی معاف کر دیا تھا. یہ وحشی جو قاتل تھا جناب حمزہ کا، جب یہ آیا تو رسول اللہ نے معاف کر دیا اور وحشی سے کہا کہ بس اتنا کیا کرو، دیکھو آج تک کے تمہارے گناہ سب اللہ نے معاف کر دیے کیونکہ تم نے دین کو قبول کر لیا. اب تمہارا معاملہ ہے، یعنی آج سے تم موت تک تمہارا امتحان رہے گا، مگر اب میرے سامنے نہیں آیا کرو، کیونکہ جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ اس میں ہمیں اطاعت پیغمبر کا درس ملتا ہے. اطاعت پیغمبر نہ کرنے کے خراب نتائج سامنے آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین ایسی چیز نہیں کہ جب چاہیں رکھیں اور جب چاہیں چھوڑ دیں. اس کے کچھ پرنسپل ہیں. پھر بعضمت لوگ بھی ہمیں دکھائی پڑتے ہیں کہ جنہوں نے کس شان سے اس کو کیا. اسی جنگ کے اندر ہے. میں آخر کلام میں کہوں کہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو بھی تک کوئی مر جاتا ہے تو ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. یہ لڑائی اسی جنگ میں حضرت علی نے جناب حمزہ اپنے چچا کی شہادت کی خبر سن کے یہ فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو قرآن نے نقل کیا کہ وَإِذَا مَصَابَتْهُمْ مصیبہ قالوا انا للہ. جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے
تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے. یعنی ایک عجیب بات ہے اور آپ کی فضیلت ہے حضرت علیہ السلام کی کہ آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمہ پہلے آیا ہے, قرآن مجید نے اس کو بعد میں نقل کیا ہے. اور یا تو پھر یہ مان لیا جائے کہ یہ کوئی ایسا آدمی ہے جو لوح محفوظ سے دیکھ رہا ہے, مولا کائنات نے تو ولادت کے وقت ہی قرآن مجید سنا. یہ ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں آج, مگر یہ حضرت علی کی سنت ہے جس کے اوپر کہتے ہیں. اللہ چاہتا بھی ہے کہ کہیں مصیبت پڑے کہ انا للہ و انا الیہ, یعنی جو مصیبت ان پر آئی ہم پر بھی آئے گی, ہم بھی اسی طرف جائیں گے, ہمیشہ رہیں گے. دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. جزاک اللہ آغا, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اس گفتگو کو بہت دلچسپ بنایا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں, پوری ون چینل کی ٹیم. پروردگار عالم آپ لوگوں کو سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے. الہی آمین. جزاک اللہ آغا. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ جنگ احد کے اعتبار سے. تاریخ بہت طویل ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس موضوع کے تحت کی جا سکتی ہیں, مگر وقت کے دامن میں کیونکہ گنجائش کم ہوتی ہے, لہٰذا ہم نے ان ضروری باتوں کو جو آپ تک پہنچانا ضروری تھی انہیں کور کرنے کی پوری کوشش کی. یہ ایپیسوڈ یہیں اختتام ہوا, لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی جنگ لے کر جس پر اسی طریقے سے ایک اہم گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. آپ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.